اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، مراقبہ سیکھ رہے ہیں اور اسی طرح عملیات سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کے ہی کرم سے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد میاں حضور کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے، ان کے فیوض و برکات ہمیں ملے۔ آج الحمدللہ ایسے لوگوں کے لیے عمل بتا رہا ہوں جو اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جادوگر سلب تو نہیں کر لے گا اور ہم پر بندش تو نہیں لگا دے گا، ہمارے اوپر کوئی ایسا عمل تو نہیں چلا دے گا جس سے ہمارے عمل سلب ہو جائیں گے، ہمارے پہ بندش لگ جائے گی، ہمارے اعمال رک جائیں گے۔ آج آپ کو ایسا زبردست عمل بتا رہا ہوں، جادوگر کو چیلنج ہے کہ وہ آپ کو سلب کر کے دکھائے، کسی کو بھی سلب کر کے دکھائے۔ تو الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کے بہت سارے احباب جو ہے روحانیت پہ چل رہے ہیں، تو عملیات سیکھتے ہیں، تو وہ مختلف سوال آتے ہیں، لوگوں کے مختلف رائے آتی ہیں، مختلف پوچھتے ہیں۔ اس میں ہماری بہنیں بھی ہیں بہت ساری جو ہم سے سوال کرتی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو روحانیت سیکھ رہی ہیں، جو اسباق ان کے چل رہے ہیں اور اسی طرح مختلف اعمال کر رہی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ سوال کرتے، پھر اکثر مجھے واٹس ایپ پر بھی ایسے سوال آتے ہیں کہ حضرت ہم نے اتنے اعمال پڑھے ہوئے ہیں، محنت کی ہوئی ہے، توجہ کی ہوئی ہے، کوشش کی ہوئی ہے، تو ہمیں کوئی سلب کر لے گا، ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے گا یا ہمارے اعمال پہ بندش لگا دے گا؟ کیونکہ یہ شر اور خیر کا جو رستہ ہے نا، یہ ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے، خیر اور شر نے چلتے رہنا ہے، رحمانی اور شیطانی راستہ یہ چلتا ہے۔ دیکھیں نا، تو شیطان جس طرح دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، اسی طرح شیطان بھی ساتھ ساتھ ہی ہے۔ آگے جا کے شیطان زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، آگے جا کے شیطانی قوتیں زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی، شیطانی معاملات زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہمارے جو اپنے معاملات ہیں ہم نے بنیاد آج سے ہی رکھ لی ہے، خود ہم جو ہے نا شیطان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیں، ہمارے تو اینڈرائڈ موبائل ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، رات کو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، یا آپ مقصد ہے کہ کوئی بھی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یا کچھ ایسے، اس میں ریل جو ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی یا شارٹ ویڈیو، اب وہ ہوتی تو 30 سیکنڈ ہے، 20 سیکنڈ ہے، 40 سیکنڈ ہے، 50 سیکنڈ کی ہوتی ہے، کہنے کو تو وہ بس 10-20 سیکنڈ ہے، لیکن اس میں عریانی کتنی ہے، فحشی کتنی ہے، اور اس میں بے پردگی کتنی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ جب یہ بے پردگی دیکھتی ہے تو پھر اس کی دلچسپی اور بڑھتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہم بہن بیٹیاں اکثر دیکھا ہوگا لوگ کہ وہ ویڈیو پہ آ رہی ہے، پہلے نہیں تھا، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، جو ہم نے چھپانے والی چیز تھی وہ عیاں کر دی ہے، تو ہم قدرت کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں، قدرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر شیطانیت نے بڑھنا ہی بڑھنا، شیطانیت نے بڑھنا ہے، تو اب شیطانیت بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ سب سے مین چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، کہ وہ ایمان کمزور ہوگا جس کے بلبوتے پہ ہم جی رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان اگر سلامت ہم لے کے چلے گئے تو پھر آگے بھی فلاح ہے، آگے بھی ہماری خیر ہے۔ اگر دنیا میں ہم نے ایمان کو نہیں بچایا تو پھر آگے ہمارے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آگے ہمارے لیے کہہ لو کہ پسپائی ہے، شرمندگی ہے، اور گناہوں میں جو ہم مبتلا ہو کے جب جائیں گے، ہمارے بدن سے گناہ ہی گناہ ہوں گے، کیچڑ ہی کیچڑ ہوگا، گندگی گندگی ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ پہلے تو جیسے کمپیوٹر چل رہا تھا ٹھیک تھا، بہت کم تھا جو لوگوں کے، لیکن دیکھیں ٹیکنالوجی ہے نا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو بند کر دیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اس کو اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں ہمارا دل نہیں لگے گا، نماز پڑھیں گے تو ہمارا دل نہیں لگے گا، تو اس میں وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے۔ پھر اسی طرح ہم جو ذکر و اذکار کریں گے، پڑھائیاں کریں گے، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت
ہم نے 3 چلے کر لیے، ہم نے 2 چلے کر لیے، ہم نے پڑھائی کی ہے، بڑا ذکر کیا، بڑھائی مقصد ہے کہ یہ ایک عمل کو ہم تقریباً سال سے لے کے چل رہے ہیں اور 10-12 مرتبہ دوبارہ اس کو دہرا لیا ہے، لیکن وہیں کا وہیں مسئلہ ہے، حل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ہمیں وہ چیز ہی نہیں مل رہی، روحانیت ہی نہیں مل رہی۔ تو مین چیز جو ہے نا وہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے کہ ہم نے فحاشی، عریانی، بے پردگی، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جب ان چیزوں سے ہم بچ جائیں گے تو پھر ہم آگے نکل جائیں گے، پھر کوئی بھی ہمیں چیز ایسی ہمارے آڑے نہیں آئے گی جو ہمیں روکے گی۔ تو آج آپ کو اس کے لیے بہترین عمل بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے سب سے پہلے تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد پھر اکثر دیکھا ہے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے علاقے میں کام کر رہا ہے، اس کے پاس رش لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، یا یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اچھا کا کام کر رہا ہے، جو بھی آتا ہے اس کو وہ صحیح بتاتا ہے۔ تو ہمارے پیر و مرشد نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہم غلط ہی نہیں کرتے۔ کوئی ہمیں کچھ بھی دے دیں، ایک میرے پاس مریض اسی طرح آیا، ساحل آیا تھا، وہ آگے گاڑی کی چابی رکھ دی، یہ ہمارا کام کر دو۔ میں نے اس کو چیک کیا تو وہ کام غلط تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ اب یہ آپ گاڑی کی چابی لے جائیں، مجھے نہیں یہ چاہیے۔ لوگ موبائل لے کے آتے، حضرت یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا وہ کام کر دو، ہم اس طرح کا۔ ارے بھائی خدا کو مانو کہ دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، چہل کعب پڑھ رہے ہیں، نادر شریف پڑھ رہے ہیں، اور یا قہار کا عمل پڑھ رہے ہیں، اسی طرح حزب البیت شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہم نے کسی کا کیا بیڑا گرک کرنا، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا نور ہمارے جب قلب میں اتر گیا ہے تو پھر ہمارا ذہن دوسری طرف جائے گا ہی نہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب اکثر دیکھا نا کہ محلے میں یا ہمارے ارد گرد یا ہمارے آس پاس کہیں بھی کوئی عامل ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بندے کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ رش لگا ہوتا ہے، تو اب جو ہے نا اس کو کسی طرح روکیں، کیونکہ اس کے پاس بہت آ رہی ہے، تو ہر بندے کو سیدھا رستہ دکھا رہا ہے، تو ہر بندے کو صحیح رستہ دکھا رہا ہے اور ہر بندے کو جو ہے نا صحیح بات کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تاڑ میں ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو نا کسی طرح گرائیں، اس کو اعمال پہ بندش کریں یا اس کو سلب کریں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں چیز سوچنی نہیں چاہیے، جو سلسلے والا ہے، جس کے پیچھے پوری لڑی ہے، پوری چین ہے، کہ یہ چین اس کے مرشد سے، پھر اس کے مرشد سے، پھر اس کے مرشد سے ہوتے ہوتے آقا کریم تک یہ جاتی ہے، تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ شیطانیت کا دور ہے، تو اب جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہے۔ تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہترین عمل ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بھی سلب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عامل کو جو ہے نا وہ چیلنج کر کے چپ کر کے اپنا سو جائیں، سکون کی نیند کریں، کبھی بھی آپ کو سلب نہیں کر سکتا، کبھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں اس کے لیے سورہ قریش کا عامل ہونا ضروری ہے۔ تو اکثر مجھے بھی واٹس ایپ پر بتا رہے ہوتے ہیں یا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمیں اعمال سورہ قریش پر کچھ ویڈیو بنائیں، تو میں الحمدللہ اس پہ وقتاً فوقتاً کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی سورہ قریش پر، مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قریش پر ویڈیو لے کے آؤں گا۔ تو اس کے لیے میں ایک پوری کتاب بھی لکھ رہا ہوں سورہ قریش پہ نا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی منظر عام پر آئے گی۔ بہرحال کوشش ہے، بہت ساری کتابیں میں نے شروع کی ہوئی ہیں جن کے مجرب اعمال، بہترین اعمال، ان کو یکجا کر کے ایک خوبصورت مجموعہ بنا رہا ہوں میں، جس میں جیسے الگ الگ ہوگا، جیسے سورہ قریش کا الگ ہے، سورہ لحد کا الگ ہے، دعائے زجر کا الگ ہے، اور اسی طرح یا قہار کے مجرب ترین اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دشمن کو سبق سکھانا اور اس طرح کے بعد الحمدللہ بہت زبردست اعمال ہوں گے۔ تو یہ ہمارا اعمال ہے سورہ قریش سے، آپ کو یہ بہترین عمل دے رہا ہوں میں۔ تو جو احباب اس طرح کے اگر ان کے ذہن میں کہیں بھی یہ ہے کہ ہمیں کوئی سلب کر لے گا، بندش لگا دے گا، کچھ کر لے گا، تو بھائی اس کر لے، اس کو بولے چیلنج ہے تجھے، کر کے دکھا لے، دیکھ لے، تو ہو جائے گا تو پھر کر لیں۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ پہلے تو مکمل آپ کا یقین ہو، آپ کے اپنے مرشد پہ، آپ کے سلسلے پہ یقین ہو، آپ کے استاد پہ یقین ہو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز فجر آپ نے پڑھنی ہے، نماز فجر پڑھ کے پھر آپ نے مراقبہ کرنا ہے، مراقبہ اپنے مرشد کا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم سلسلے اور کسی سے ہیں اور عملیات کہیں سے سیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنے مرشد کا مراقبہ کریں،
پھر اپنے استاد کا مراقبہ کریں، یا اپنے جہاں طالب بیت ہیں یا جس سے آپ نے بیت برکت لی ہوئی ہے ان کا مراقبہ کریں۔ مختلف سلسلوں سے جو الحمدللہ پیران عظام ہیں اور بہت سارے عملیات کرنے والے ہیں، اسی طرح مریدین ہیں، خلفاء بھی ہیں جو ہم سے بھی الحمدللہ انہوں نے بیت برکت لی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے اپنے مرشد کا مراقبہ کرنا ہے۔ چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں نماز فجر کے بعد، چوکڑی مار کے آلتی پالتی تو آپ نے اس طرح بنا کے بیٹھ جانا ہے اور پورا تصور کرنا ہے کہ آپ کا مرشد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قلب سے نور نکل کے آپ کے جسم میں منتقل ہو رہا ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے 5 منٹ مراقبہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر 5 منٹ اگر آپ نے اور کہیں سے عملیات نہیں سیکھے ہیں، صرف اپنے مرشد سے ہی سیکھے ہوئے ہیں تو پھر انہی کا کر لیں۔ اگر اور بھی کسی کے سیکھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کا استاد ہے، تو پھر اپنے استاد سے بھی کریں، استاد کا بھی مراقبہ کریں اور پھر ان سے مدد مانگیں، روحانی مدد مانگیں، مرشد سے بھی روحانی مدد مانگیں، اور پھر اپنے استاد سے بھی مانگ کر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی یعنی کہ نماز والا درود آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ قریش آپ نے 730 مرتبہ پڑھنی ہے، 730 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ تو آپ نے پوری یکسوئی اور توجہ اور پورے کہہ لو کہ جس طرح بندہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں میری طرف آ رہی ہیں یا کیا مجھ پہ حملے ہو رہے ہیں یا کون بندہ ہے جو مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے پورا تصور کر کے بالکل یکجوئی کہہ لو کہ توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ 730 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہی ہے، اول آخر 41 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 730 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 70 مرتبہ یا قہار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا قہار پڑھ کے پھر آپ نے مراقبے میں بعد میں پھر بیٹھنا ہے۔ اب یہ مراقبہ آپ نے اس جادوگر کے لیے کرنا ہے، اس جو ہے نا وہ خبیث بندے کے لیے کرنا جو آپ کو باندھنے کی کوشش کر رہا ہے، بندش لگانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ مراقبہ آپ نے ابھی کرنا ہے۔ تو آپ نے جس طرح بیٹھ جاتے ہیں مراقبے کی حالت میں، تو آپ نے اسی طرح بیٹھ کے پورا تصور کرنا ہے اور چاروں طرف آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کس طرف جادوگر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کون سی چیزیں آپ کی طرف وہ بھیج رہا ہے، کیا چیزیں بھیج رہا ہے، کون سے عمل کیے، کون سے آپ کے خبیث اور گندے عمل کیے ہوئے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کے اعمال کو باندھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اعمال کے اگر باندھنے کی ہوگی نا تو پھر آپ کے اوپر اس طرح جال آئے گا کہ اس طرح جس طرح جال ہوتا ہے نا وہ آپ کے اوپر آ کے جو نظر آئے گا آپ کے اوپر جال آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی چیزیں مسلط کی ہے، جنات ہیں یا خبیث ارواح ہیں یا حمزات ہے، کچھ بھی اگر اس نے مسلط کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کو مراقبے میں پورا اس کا نا کہہ لو کہ وہ نظر آ جائے گا، اسکیچ نظر آ جائے گا۔ اور اگر اس نے کوئی چیز پڑھ کے یا کوئی ایسا عمل کر کے اس نے کہیں دبایا ہے تو بھی آپ کو وہ نظر آ جائے گا کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا، مراقبے میں بیٹھ کے اپنے پیر و مرشد کو یاد کر کے، اپنے استاد کو یاد کر کے، سلسلے کے بزرگوں کو یاد کر کے آپ نے سورہ قریش 730 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 41 مرتبہ، اور 730 کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا قہار پڑھنا ہے، یا قہار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اس طرح آنکھیں بند کر کے چاروں طرف توجہ رکھنی ہے، اور جس طرف آپ کو لگے، آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں یہ چیز نظر آئے یا آپ اس پہ توجہ کریں یا آپ کی توجہ رک جائے وہاں پہ، تو پھر آپ نے پورا پھونک مار کے یہ حکم لگانا ہے کہ جو چیزیں یہ مجھ پہ آ رہا ہے اس کے پکڑ کے لپیٹ دو، اس کے گرد لپیٹ دو، اس کے گلے میں لپیٹ دو۔ تو یہ آپ نے ایک بار اس طرح مراقبہ کرنا ہے 5 منٹ کی، اسی طرح بالکل جو آپ کی روحانیت ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ جو ہے وہ واپس وہ چیزیں اس کو دھکیلتی ہوئیں اس کے اوپر واپس باندھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 منٹ آپ نے کرنا ہے اندازہ، 5 منٹ آپ نے کر کے اس کے بعد پھر آپ نے اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پیر و مرشد کی دعا سے، اعمال سورہ قریش کی برکت سے، سورہ قریش کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز جو بھی آپ کی طرف آئے گی واپس پلٹ جائے گی، اور وہ بندہ ایسے باندھا جائے گا نا
کہ جیسے جال کے اندر اس کو نا باندھ دیا اور اوپر سے رسیوں سے باندھ دیا اور وہ بندھ گیا، اس طرح ہوگا، تو وہ نکل نہیں پائے گا۔ تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ سورہ قریش کا عامل ہو۔ تو جس نے احباب نے ہمارے خانگاہ سے، خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے جنہوں نے سورہ قریش کا وظیفہ کیا ہے، اجازت لی ہے، عمل کی پڑھا ہے، ان کو اجازت ہے۔ کہیں سے بھی آپ نے کیا ہوا ہے آپ کو اجازت ہے، ہماری اجازت سے کیا ہوا ہے ان کو بھی اجازت ہے۔ جنہوں نے کہیں سے کیا ہوا تو بہتر ہے کہ وہ اجازت لے لیں، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ہمارے سلسلے سے ہمارے پیر و مرشد کے خلفاء سے کسی نے بھی اجازت لی ہے تو ان کو بھی اجازت ہے، وہ کریں۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو مسلسل کر لے، ٹھیک ہے نا، 3 دن کر لے، 7 دن کر لے، ہمیشہ کے لیے کر لے، کہ یعنی کہ اپنا ہمیشہ کے لیے وہ اس کو رکھے کہ تا حیات میرے اور میری فیملی، میرے بچوں، میرے گھر پہ یہ نا چیزیں کوئی بھی نہ آئے، کچھ بھی نہ کر سکے، کوئی بھان نہ سکے، کوئی اس پہ اٹیک نہ کر سکے، کوئی سلب نہ کر سکے۔ تو آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کی فیملی، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ یہ بہترین وظیفہ ہے، بہترین۔ تو اس سے بہت زبردست اعمال انشاءاللہ تعالی اعمال سورہ قریش میں ہوں گے، تو وہ جلد ہی منظر عام پر آئے گی میری کتاب، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو بہت سارے مصروفیت کے باوجود بھی میں الحمدللہ ٹائم دے رہا ہوں اور اپنی بکس پہ، کتابوں پہ جو کوشش کر رہا ہوں کہ میں جلد سے جلد ان کو تکمیل ہو جائے ان کی، اور پھر آپ لوگوں تک یہ پہنچ جائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے اور آسانی کرنے والا بنا دے، اور جو اعمال ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ان کی برکت روحانیت نورانی ہمارے قلب میں سما جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔